الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11 کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے تقوی حاصل کرنے کی تعلیم دی کہ اے ایمان والوں، اللہ سے کرو، تقوی حاصل کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے. ایک تقوی کے اور پرہیزگاری کے حاصل کرنے کا حکم کہ تقوی حاصل کرو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑ دو. دوسری چیز کہ اللہ کے ایسے بندے جو سچے ہوں، اپنی نیت کے اعتبار سے بھی، اپنے قول کے اعتبار سے بھی اور اپنے فعل کے اعتبار سے بھی جو صادق ہیں، راست باز ہیں، سچے ہیں، صداقت کی صفت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا کرو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 20 جگہ پر ایمان والوں کو خطاب کر کے تقوی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. بہت ساری جگہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران بہت ساری جگہ پر یہ آیت دیکھیں گے کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. یہ جو تقوی حاصل کرنے کا حکم ہے، اس تقوی حاصل کرنے کا حکم دینے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اس تقوی کے حصول کا طریقہ بھی بتایا ہے. حضرات مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے اتقوا اللہ کہا، وہاں عموماً قرآن کریم کی خود آیت کے اندر حصول تقوی کا طریقہ بھی موجود ہے. مثلا آپ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے ساتھ قرآن کریم میں کئی دوسرے احکام دیکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے بعد کئی حکم قرآن کریم کے اندر ہیں. در حقیقت یہ حصول تقوی کے طریقے ہیں، اور تقوی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے خود اللہ رب العزت نے ذکر کیا، جس کا مطلب یہ کہ اگر تم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس حکم پر عمل کرو. یہاں جو آیت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے تقوی حاصل کرنے کا حکم دینے کے ساتھ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. جس کا مطلب یہ کہ اگر تقوی کا حصول چاہتے ہو، نیک متقی پرہیزگار گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہو،
سچائی کی زندگی اپنانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی صحبت اچھی رکھنی ہوگی، تمہیں اپنی صحبت، اپنی گیدرنگ اچھی رکھنی ہوگی، اپنی مجالست، اپنی صحبت، اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا ہو۔ اور یہ 2 جمع 2 4 کی طرح ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جس کو کسی دلیل سے واضح کرنے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ برے دوستوں کی اور بری مجلسوں کی اور اسی طریقے سے برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اخلاق اور اس کی معاشرتی زندگی پر کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے، یا زبان چلاتے ہیں، یا بدتمیزی کرتے ہیں، یا اخلاق اعلیٰ درجے کے ان کے اندر نہیں پائے جاتے، یا ان کے اندر کوئی بھی برائی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اس میں بہت بڑا دخل وہ برے دوستوں کا ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا نہیں سکھاتے، ماں باپ اپنے بچوں کو گانے گانا اور کو موسیقی میوزک نہیں سکھاتے، الا ماشاء اللہ کوئی فیملی ہی ایسی ہو وہ ایک الگ چیز، میں اس کی بات ہی نہیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک مہذب شریف گھرانے، دیندار گھرانے جن کو اپنے بچوں سے محبت، ان کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، وہ کبھی اپنے بچے کو نہیں بولتے کہ بیٹا جھوٹ بولا تو کوئی ماں باپ کی کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن بچہ تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے ذرا کون سا بات ہے یا کون سی ماں ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ نیک بنے، لیکن بچہ نیکی کے راستے پر نہیں آ رہا ہوتا۔ بات یہ کہ گھر کے اندر تو اس کی کوشش ہوتی ہے، گھر کے اندر تو اس کو ماحول فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو روکا ٹوکا بھی جا رہا ہوتا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہوتا ہے، لیکن بری گیدرنگ، بری صحبت، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کی زندگی پر اتنا گہرا نقش چھوڑتا ہے کہ ساری کوششیں بعض اوقات رد ہو جاتی ہیں، ساری کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کی زندگی کی درستگی پر یا انسان کی زندگی کے بگاڑ پر اس کے اچھے یا اس کے برے دوستوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ کسی کی شخصیت کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ اس کی اٹھک بیٹھک دیکھ لیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، آپ اس بندے کو جانچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے۔ اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ پہ بچوں کی مصروفیات رہتی ہیں، جب بچہ ٹین ایجز میں آتا ہے تو پھر اس کے فرینڈز ہوتے ہیں، فیس بک ہوتا ہے، اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنے اس کے دوستوں کا حلقہ ہوتا ہے۔ اس شکل میں بھی بچے کے اوپر بگاڑ کے یا اچھائی کے بہت گہرے اثر آ رہے ہیں۔ وہ کن لوگوں کے ساتھ کن گروپوں میں ایڈ ہے، کس طرح کی پوسٹیں اس کی نظروں سے گزر رہی ہے، کیا ویڈیوز وہ دیکھ رہا ہے، یوٹیوب پہ کیا چیزیں سرچ کر رہا ہے، انٹرنیٹ پہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، فیس بک پہ اس کے آئی ڈیز کے اندر کون سے لوگ اس کے گروپ میں ہیں، کون سے لوگ اس کو ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کا انسان کی زندگی کے اندر اتنا گہرا دخل ہے کہ آج بھی اگر کسی کی شخصیت کو جانچا جاتا ہے تو اس کی سوشل ایکٹیویٹیز کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کو اگر رشتے کے حوالے سے دیکھنا ہو کہ مثلا کسی کے رشتے کے حوالے سے جانچ پڑتال کرنی ہو تو ٹھیک ہے، اس کے دوستوں سے، آگے پیچھے لوگوں سے اور اس کے گرد و پیش کے ماحول کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، پڑوسیوں کو سے پوچھا جاتا ہے، لیکن آج ایک اہم چیز جو دیکھی جاتی ہے اس کی آئی ڈی مانگی جاتی ہے کہ آپ کی آئی ڈی کیا ہے، فیس بک پہ آپ کے کون لوگ ہیں، آپ کے فالوورز کون ہیں، آپ کے فرینڈز کون ہیں۔ یہ سوشل ایکٹیویٹیز کیوں دیکھی جاتی؟ شخصیت کسی کی پہچاننا یہ 5-10 منٹ کا کام ہے، کس طرح کا یہ بندہ ہے، اس کے اخلاقیات کیسے ہیں، اس کے دوست کیسے ہیں، خود نکھر کر بندہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ انسان کے گرد و پیش کا ماحول اس کی شخصیت کے بننے میں بھی اور اس کی شخصیت کے بگڑنے میں بھی بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کیا ہی پیارا جملہ، کتنا حکیمانہ جملہ، کتنا بصیرت سے بھرا ہوا جملہ ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی اور ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔
یعنی اس کا کیا مطلب کہ جیسے دوست کا دین ہے وہی دین اس کی شخصیت میں آئے گا. دین سے مراد پوری زندگی ہے، اس کا مزاج، اس کے جذبات، اس کے سوچنے کے انداز، اس کے خیالات، اس کے افکار، عقائد، ساری چیزیں اس کے اوپر اثر ہوتی ہیں. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، لہذا تم میں سے ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. اللہ اکبر. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے، یہ سوچ لینا چاہیے، یہ پرکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. کیا مطلب؟ دوست بنانے سے پہلے سوچ لے، غور کر لے کہ میں جس کو دوست بنا رہا ہوں یہ کیا ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے دین پر میں آنے کو پسند کرتا ہوں. اگر آپ اس کے دین پر آنے کو پسند کرتے ہیں آپ دوست بنا لیں، کیونکہ آپ اس کے دین پر، اس کی سوچ پر، اس کے افکار پر، اس کے خیالات پر آپ چل پڑیں گے. لہذا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے کہ آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں. جیسے ایک انسان بس پر سوار ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ میں سوار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سڑک پر جا کر کسی بھی بس میں آ کر آپ سوار ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہے. آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے، آپ سڑک پر جا کر ہر چلتی ہوئی بس پر ٹرانسپورٹ پر نہیں چڑھتے. آپ نمبر دیکھتے ہیں، آپ اس کا روڈ دیکھتے ہیں. اگر آپ کو پتہ نہ ہو 4 لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کا روڈ میپ کیا ہے اور کون سی بس جائے گی. بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جب کسی سے دوستی لگا رہے ہوتے ہیں، کسی کی مجلس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ دوستانہ تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں، تو در حقیقت آپ اس کے ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ اس کے ٹریک پہ چل رہے ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ اندھے بہرے بن کے چل گئے اس کے ساتھ، یا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ میں نے اس کے طریقے پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا. تو کتنا پیارا یہ جملہ، حکیمانہ جملہ جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہذا سوچ سمجھ کر تم میں سے ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. رشتہ، نکاح، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، 2 خاندان ملنے کا معاملہ ہو، بندھن بندھنے کا معاملہ ہو، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ عورت سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. عورت سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے حسب نسب خاندان کو دیکھ کے نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری برادری کا ہے، فلاں خاندان کا ہے. آگے آپ نے فرمایا فاصبر بذات الدین تربت یداک، تمہیں چاہیے کہ تم دین کو دیکھ کر نکاح کرو. تم دین کو فوقیت کو نکاح کرنے کے حوالے سے اگر تم ایسا نہ کرو، تربت یداک، تمہارے ہاتھ میں خاک آئے گی، تمہارے ہاتھ میں خاک آئے، تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہو جائیں گے. کیونکہ حسن و جمال یا مالو متاع یا حسب نسب خاندانی شرافت، یہ ساری چیزیں اتنی فوقیت نہیں رکھتی جتنی انسان کی خاندانی نہیں بلکہ دینی شرافت مد نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ دین کے اعتبار سے کتنا شریف النفس ہے. ٹھیک ہے اعلیٰ خاندان کا ہے لیکن اخلاقیات سے آ رہی ہے، دیندار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، بے پردہ عورت ہے، زبان چلانے والی ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والی ہے، وہ کیا کر اپنے شوہر کو مقام دے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ صحیح شروع کرے گی. تو صرف خاندانوں کو نہیں، صرف مال کو نہیں، صرف حسب نسب کو اور اسی طریقے سے خوبصورتی کو نہ دیکھو، دین کو دیکھو. اور حقیقت ہے، مشاہدہ بھی یہی ہے، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں جہاں دینداری کو فوقیت دیتے ہوئے رشتے بنتے ہیں، نکاح کیے جاتے ہیں، وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں گھر جنت نظیر ہوتا ہے. جہاں یہ صرف یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ مال ایسا اور متاع ایسا اور جمال ایسا، خاندان ایسا، جہاں صرف یہ چیزیں دی جاتی ہیں تو بس وہ ایک رزق ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا نصیب کھل گیا اور ہو سکتا ہے کہ ایسا نصیب گیا کہ آپ ساری زندگی روتے پھرتے گزاریں. اس لیے میرے دوستوں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا تعلق قائم کرنے کے لیے بھی دینداری کو فوقیت دینے کا حکم دیا. رشتہ نکاح طے کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو فوقیت دینے کا حکم دیا.
کہ اپنی صحبت اچھی رکھو، اپنی گیدرنگ اچھی رکھو، اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو، کیونکہ ان کی اچھائی تمہاری شخصیت پر اثر انداز ہے۔ ایک حدیث میں ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا مؤمنا، دیکھو کسی کو دوست مت بنانا مگر صرف مومن کو بنانا، کسی کو دوست مت بنانا مگر صرف مومن کو بنانا۔ کیا مطلب؟ مومن ہو کر کسی کافر کو دوست مت بنانا۔ ایک مطلب تو یہ کہ مومن ہو کر کسی کافر کو دوست نہ بنانا، جیسے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ آپ نے سنا اور پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تم لوگوں کا اے ایمان والو، تم لوگوں کا دوست تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ تو مومن کبھی کسی کافر کو دوست نہیں بناتا۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی ایک جدید قسم کی بات ہے کہ جی ہمارا اگر کوئی یہودی دوست ہے جس کے ساتھ ہمارا اگر فیس بک پہ اگر کوئی تعلق ہو گیا تو کیا جاتا ہے، میں کون سا یہودیت اختیار کر رہا ہوں؟ آپ کو کیا پتا کہ آج آپ یہودیت اختیار نہیں کر رہے، 2 سال کے بعد اسی کی زبان بول رہے، آپ کو کیا پتا؟ یہ ایسا جرثومہ ہے، یہ ایسا فاسد مادہ ہے جو انسان کے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان یاد رکھیے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کی زبان بول رہا ہے۔ آپ اپنے بچے کے اندر دیکھیں، اسکول سے بچہ آئے، آپ کی اس کی لینگویج میں اگر آپ کو کوئی تغیر محسوس ہو، کوئی گالی کے الفاظ، کوئی خدا نخواستہ بد تہذیبی کے الفاظ محسوس ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو تمہارے سامنے کبھی گالی نہیں، تمہاری ماں نے کبھی تمہارے سامنے گالی نہیں دی، تمہاری منہ پہ گالی کہاں سے آئی؟ کہاں رہتے ہو تم؟ کس طرح کے دوست کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر رہا ہوں، چھوٹا سا بچہ جس کو بولنا بھی صحیح نہ آ رہا ہو، وہ بھی گرد و پیش کے گالی کے الفاظ سیکھ رہا ہوتا ہے، گندے ناشائستہ الفاظ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ سیکھ سکتا ہے، کیا بڑے نہیں سیکھتے؟ ہر انسان کی زندگی پر اس کے دوست کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر سے باہر، اپنے آفیسز کے اندر، اپنے سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر غلط قسم کے دوستوں کے ساتھ نہ رہیں۔ اگر آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک صالح نیک مسلمان بن کر رہیں، آپ کے دل پر کسی قسم کی منافقت نہ آئے، یہودیت نہ آئے، نصرانیت نہ آئے، آپ کے ذہن پر سیکولرزم کے بادل نہ چھائیں، آپ لبرلزم نہ بنیں، آپ ایک جدت پسند قسم کی ایسی دقیانوسی قسم کی باتیں نہ کریں جو آج ہمارے معاشرے میں مسلمان کلمہ وہ کر رہا ہوتا ہے، نماز کے بارے میں، پردے کے بارے میں، سود کے بارے میں، دین کے بڑے بڑے احکام کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن پاک رہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے افکار ستھرے رہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے افکار پاکیزہ رہیں، تو ایسے دوستوں سے دور رہیے، ایسے دوستوں سے دور رہیے۔ بہت کثرت سے یہ شکایات اور بہت کثرت سے یہ سوالات سامنے آ رہے ہیں، اور آپ حضرات بھی اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے آفیسز کے اندر بھی، آفیسز کے اندر کام کرنے کی جگہوں پر اس طرح کی بحثیں شروع ہو گئی، دین کو موضوع سخن بنا کر گفتگو کی جاتی ہے، حالانکہ وہاں پر نہ بولنے والا نہ سننے والا، وہ کوئی دیندار عالم دین، کوئی دین سمجھنے والا، قرآن و سنت کو سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ جی میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جی یہ ایسا ہونا چاہیے، اور دوسرا کہتے ہیں جی میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جی ایسا ہونا چاہیے۔ نہ میری سمجھ کا اعتبار ہے، نہ تمہاری سمجھ کا اعتبار ہے، سمجھ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان ہے۔ ہم اس مسئلے کو کسی عالم سے ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے، اور بڑی بڑی ایسی سینسٹیو قسم کی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، سینسٹیو قسم کی بحثیں جس میں بعض اوقات انسان کے ایمان اور کفر کا مسئلہ آتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ حضرات جانتے ہیں سینسٹیو قسم کے موضوعات پر لوگ آگے پوچھنے کے لیے ہماری بحث ہو گئی تھی آفس کے اندر اس موضوع، اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بحث آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ بحث خالص علمی بحث ہے، اور اس بحث کو آپ بیٹھ کر ایسے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جن کو دین کا، ایمان کا، قرآن کا، حدیث کا کچھ نہیں پتا، وہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں جی میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میری رائے۔ ہمیں انتہائی شرف نے اتنا جری کر دیا ہے
اتنا بے باک کر دیا ہے کہ ہم دین پر قرآن پر اپنی رائے نہیں کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ قرآن نے یہ کہا ہے. سورہ فرقان 19واں پارہ آخری رکوع، سورہ فرقان کا آخری رکوع اٹھا کے دیکھیے 19واں پارہ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں کے ساتھ، ایسے جاہلوں کے ساتھ اگر تمہارا کوئی مخاطبت کا، تمہاری گفتگو کا کوئی معاملہ ہو، بحث اور مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں. تم ان کو نہ سمجھا سکتے ہو نہ ان کو رائے راست پر لا سکتے ہو. سلام کہہ کے الگ ہو جاؤ. تمہارا راستہ تمہارا ہے، ہمارا راستہ ہمارا ہے. ہم تمہاری وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں. 1400 سال سے ہمیں ہمارے قابل نے جو دین دیا، قرآن دیا، حدیث دی، آج ہم تمہاری بات کی وجہ سے یہ کہنے لگے کہ جی سود حرام کیوں ہے؟ سود و مولویوں نے حرام کیا. سود کو حرام نہیں ہونا چاہیے، بینکوں کا سود حرام نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اس زمانے کا سود ہوا کرتا تھا جب کوئی غریب ہوا کرتا تھا اور جا کر کسی امیر سے قرض لیتا تھا تو امیر اس کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو سودی قرضہ دیتا تھا. اس کو قرآن نے سود کو حرام کہا تھا. آج تو بینک کے اندر ملانا قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، بینک میں آ کر اس سے قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بینک ان سے سود پر قرضہ ان کو دے رہا ہے تو کون سا برا ہے؟ اب یہ جو میری گفتگو ہے، آپ سوچیں ذرا، آپ اس پر گفتگو پہ ذرا غور کریں. یہ جو میں نے دلیل دی ہے ٹھیک ہے، دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے لیکن ذرے کی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا سود حرام. میری اس بھونڈی دلیل کی کیا حیثیت ہے؟ میری اس بھونڈی دلیل کی کیا حیثیت ہے کہ سود اس زمانے میں حرام تھا، آج کے زمانے میں بینکوں کا سود حرام نہیں ہونا چاہیے. میری یہ بات 1000 مرتبہ پاؤں کے نیچے آ جائے، اللہ کا قرآن سب سے اوپر ہے. اللہ نے کہہ دیا سود کھانے والا اعلان جنگ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اب اس صورت میں ہماری سمجھ میں آئے تب بھی ہم نے قبول کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی قبول کرنا ہے. اپنی صحبت اچھی رکھیں، اپنی گیدرنگ اچھی رکھیں، اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں. یاد رکھیں جو آپ کے دین پر، ایمان پر غلط قسم کی صحبت کا برا اثر چھوڑ رہا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا مؤمنا. دیکھو دوست کسی کو مت بنانا مگر مومن کو دوست بنانا. تو اس کا ایک مطلب تو میں نے عرض کر دیا کہ یہودی کو، نصرانی کو، عیسائی کو، ہندو کو، کسی بھی نان مسلم کو آپ دوست نہیں بنا سکتے. قرآن کی روح سے ایک نہیں، قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے. معاملات کر سکتے ہیں، ساتھ کام کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، ان سے معاملات کیے جا سکتے ہیں، اس سے منع نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ اس سے بات بھی نہ کریں. سارے معاملات حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں یہودیوں سے بھی معاملات کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں. لیکن بات جب دوستی کی ہوگی، قلبی تعلق کی ہوگی تو پھر ایمان کے علاوہ کسی سے نہیں ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ مومن کامل ہو. لا تصاحب الا مومنا، کہ دوست صرف مومن کو بنانا. اس کا مطلب یہ کہ وہ مومن جو کامل مومن ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو. اب ایک مومن ہے نماز نہیں پڑھتا، ایک مومن ہے حرام کھاتا ہے، ایک مومن ہے گناہوں میں پڑا ہوا ہے. ایسا مومن ٹھیک ہے مومن ہے، لیکن آپ اس کی اگر صحبت میں رہیں گے، اس کے دوست بن کر رہیں گے تو اس کی شخصیت کی برائی، اس کے اخلاق کا بگاڑ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ المرء علی دین خلیلہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے دوست بنانے یا کسی کو اپنا رفیق بنانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ مومن ہو. سب سے پہلی شرط یہ کہ مومن ہو. دوسری شرط یہ کہ وہ دیندار ہو، جس کا مطلب مومن کامل دیندار. کیونکہ اگر وہ دیندار ہوگا تو آپ کی شخصیت پر اس کی دینداری اثر انداز ہوگا. اس لیے کہ آپ جب اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، آپ جب اس کو اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہوئے سنیں گے، دیکھیں گے تو آپ کے دل میں اس کی طرف آج نہیں آہستہ آہستہ میلان شروع ہوگا. جیسے کہ ایک انسان دنیا میں کسی مالدار کے پاس بیٹھتا ہے، مال کی حرص پیدا ہوتی ہے. کسی مالدار کے پاس بیٹھ کر انسان کو مال کی حرص پیدا ہوتی ہے. اسی طرح کسی دیندار کے پاس بیٹھ کر انسان کو دین کی طرف رغبت بھی پیدا ہوتی ہے. کیا پیاری انداز میں آپ سب واسطے ایک مثال ذکر کی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال عطار یا کسی لوہار کی طرح. اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال کسی عطار کی یا کسی لوہار کی طرح. پھر آگے آپ نے اس کی تشریح کی. آپ نے فرمایا وہ جو عطار مشک بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، جو خوشبو کا کام کرتا ہو، فرمایا تم اگر وہ عطار کے پاس بیٹھو گے تو یا تو تم کو وہ خوشبو دے گا
جس سے تمہیں فائدہ ہوگا. اگر وہ نہ بھی دے تو کم سے کم تم بیٹھ کے خوشبو تو سونگو گے. اچھے دوست کی یہ مثال ہے. اور برے دوست کی مثال آپ نے فرمایا لوہار کی طرح ہے جو بھٹی میں دھونکنی میں بیٹھا ہوا, خود بھی تپش میں لگا ہوا ہے, دھواں میں بیٹھا ہوا ہے اور آگ کا کام کر رہا ہے. فرمایا اس کے بعد بیٹھے گے تو اس کی جو لوہار کی جو چنگاری ہے جو دھونکنی میں سے نکل رہی ہے وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی, تمہیں نقصان پہنچائے گی. اور اگر تمہیں نقصان نہ پہنچائے تو کم سے کم وہاں بیٹھ کے بدبو تو سنگو گے. اللہ اکبر. کیا پیارے انداز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. اس لیے میرے دوستوں ساری بات کا حاصل یہ کہ ہم ایک نیک اور ایک مسلمان متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے اگر ہم کچھ کوشش کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے بہت اہم کوشش یہ کہ اپنی گیدرنگ اچھی رکھیں, اپنی خاص طور پر سوشل ایکٹیویٹیز اچھی رکھیں, غلط قسم کے گروپوں میں ایڈ نہ ہو. یہ بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو. عجیب تفریح انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم ایسے ایسے گروپ میں ایڈ ہیں جس سے اپنی آنکھیں گندی کرتے ہیں. ہر طرح کی اوٹ پٹانگ قسم کی, ناجائز قسم کی, منکرات قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں, پوسٹیں آ رہی ہیں, پکچرز آ رہی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے. اللہ یاد رکھیے علماء نے مسئلہ ذکر کیا ہے ایسے گروپ میں ایڈ ہونا شرعاً جائز نہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ غلط قسم کی چیزیں آتی ہیں. شرعاً جائز آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے میں نہیں دیکھتا, آج آپ کہہ رہے نہیں دیکھتا, آپ کی نگاہ نہیں پڑے گی کیا؟ صرف اسکپ کرتے ہوئے بھی انسان اگر گزرے تو 10 قسم کی چیزیں دیکھ رہا ہو. اس لیے یاد رکھیں اگر خدا نخواستہ ایسے کسی گروپ میں کسی گروپس کے اندر چاہے وہ فیس بک پہ ہو, واٹس ایپ پہ ہو, کہیں بھی ہو, اگر ایڈ ہے تو ان سے ایگزٹ ہو جائے. اس لیے کہ یہ آپ کے دین اور ایمان اور تقویٰ کا تقاضا ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے. دوسرا یہ کہ اپنی گیدرنگ اچھی کیجیے, صرف سوشل ایکٹیویٹیز نہیں, اپنی معاشرتی زندگی کے اندر بھی. جہاں آپ اٹھے بیٹھے اپنے آفیسز کے اندر, اپنے آگے پیچھے کئی ماحول و معاشرے کے اندر غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے. اگر کوئی غلطی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو ٹوکیں, نہیں سمجھ میں آ رہا, وہ نہیں بات آ رہا تو آپ اس سے اپنا راستہ الگ لیں. کیونکہ آج آپ یہ سوچیں گے کہ جی میں سمجھدار عاقل بالغ ہوں, وہ مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ زام باطل ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی ذات پر خوش گمانی ہو. کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. اچھے اچھوں کے پاؤں پھسلتے ہوئے ہم نے دیکھے, اچھے اچھوں کے پاؤں پھسلتے ہوئے دیکھیں. میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں. بعض اوقات اہل علم کو بھی بعض ایسی جگہوں سے دھچکا لگتا ہے کہ سارے علم ایک طرف پڑے رہ جاتے ہیں. اچھی صحبت, اچھی گیدرنگ, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یاد رکھیے یہ آپ کی دنیا کے اندر بھی اور آپ کی آخرت کے اعتبار سے بھی کام آنے والا ہے. یہی قرآن کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. اللہ ہمیں سچے لوگوں کی صحبت اور ان کی گیدرنگ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا